بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش تھی کہ عمران خان کو امریکہ کی گارنٹی دی جائے اور عمران خان صاحب سے ڈیل حاصل کی جائے۔ دوسری جانب امریکہ کی خواہش تھی کہ ایران کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی گارنٹی دی جائے اور ایران کے ساتھ جنگ بندی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی معاہدہ کر لیا جائے۔ تازہ ترین ڈیولپمنٹس یہ ہے کہ اہم ترین معاملے پر عمران خان اور کپتان دونوں ایک پیج پر آگے ہیں۔ کپتان نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ امریکی اسٹیبلشمنٹ، جبکہ ایران نے امریکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ایک حیران کن انکار کر دیا ہے، جس سے اصل میں عمران خان اور ایران کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو بڑا انکار قرار دیا جا رہا ہے۔ اہم ترین صورتحال کے اندر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہاں کور کمانڈر کانفرنس آئندہ چند گھنٹوں میں طلب کر لی گئی ہے۔ 20 سے زائد جرنیل موجودہ جو صورتحال ہے پاکستان کی اور بین الاقوامی، اس پر غور کریں گے۔ مستقبل کے سیاسی ماحول کے لحاظ سے اہم ترین اکٹ اسے قرار دیا جا رہا ہے۔ ان تمام تر معاملات کی تفصیلات رکھیں گے آپ کے سامنے کہ کیسے عمران خان اور ایران کے بیک وقت امریکہ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو انکار کے بعد پاکستان کے ساتھ ساتھ خطے کی صورتحال کیا بننے والی ہے۔ لیکن پہلے بیک گراؤنڈ نالج کے طور پہ کچھ بڑی ڈیولپمنٹس، تازہ ترین اطلاعات، بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ معاملات کو، ڈاٹس کو کنیکٹ کرنے میں آسانی ہو۔ پہلے تو آپ جناب ایک حقائق جو ہیں وہ اپنے درست رکھیں، کیونکہ چنتخب وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں 80 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کر دیا گیا، جس کے بعد ڈھنڈورے پیٹے جانے لگے ہیں کہ دیکھیے جناب کس طرح سے شہباز شریف صاحب نے پاکستانی عوام کا احساس کیا ہے اور پیٹرول کی قیمت 80 روپے فی لیٹر کم کر دی ہے۔ اب اس کے اندر حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ 30 دنوں کے اندر جناب پیٹرول کی قیمت میں 203 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ جی ہاں، 203 روپے فی لیٹر اضافہ جو ہے وہ کرنے کے بعد، یعنی ایک دفعہ 8 روپے، پھر ایک دفعہ 55 روپے، پھر ایک دفعہ کٹھے ہی کم از کم جو ہے وہ 200 روپے کے قریب، اور اس کے بعد اب 80 روپے فی لیٹر کمی کرنے کے بعد اصل میں اب بھی پیٹرول کی جو قیمت ہے اس میں گزشتہ ایک ماہ کی نسبت 123 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے، کیونکہ جو قیمت 255 روپے فی لیٹر تھی وہ جناب اس وقت 378 روپے فی لیٹر ہے۔ یہ میں صرف 3 دنوں کے فرق کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، اور بظاہر یہ بڑا احسان جتلایا جا رہا ہے کہ 80 روپے فی لیٹر کمی کر دی، یعنی 3 دفعہ 3 کوششوں میں ایک مہینے کے اندر آپ 203 روپے بڑھا دیتے ہیں، اس کے بعد آپ 80 روپے کم کر دیتے ہیں۔ تو کیا پاکستانی عوام بے وقوف ہیں جو یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ 123 روپے فی لیٹر اضافہ ہو چکا ہے؟ تو اس طرح کے ڈراموں سے جو ہے وہ لوگوں کو متاثر نہیں کیا جا سکتا، اور پھر یہ اعلان کرنا کہ پبلک ٹرانسپورٹ 2-3 شہروں کے اندر ہم نے فری کر دی ہے ایک ماہ کے لیے، یہاں پہ آپ 500 ارب روپے عوام کی جیبوں سے نکالیں اور اس کے بعد 2-3 ارب روپے کی سبسڈی دے دیں، اور آپ یہ سمجھیں کہ پوری کی پوری پاکستانی عوام شاید نون لیگی ووٹر ہے، یا وہ کوئی حامد میر ہے، یا وہ کوئی نواز شریف ہے، یا کوئی قاضی فائز عیسیٰ ہے، یا کوئی شاہد افریدی ہے، کہ اس قسم کے آپ کے ڈرامے جو ہیں وہ مان لیں گے۔ دوسرا بڑا معاملہ یہ ہے کہ جناب متحدہ عرب امارات اور چائنا کے بعد اطلاعات ہیں کہ سعودی عرب نے بھی پاکستان سے اپنے پیسے واپس مانگ لیے ہیں، اور وہ پیسے جو رکھوائے گئے تھے پاکستان کے پاس سے وہ اب واپس مانگے جا رہے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہے، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ عمران خان کا بیان بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہے کہ روس کا دورہ کر کے صدر پیوٹن سے میں نے معاملات طے کر لیے تھے کہ بھارت کی طرح وہ ہمیں بھی سستا تیل دیں، مگر جب واپس آیا تو گریڈ 22 گریڈ افسر نے امریکہ کی خوشنودی کے لیے روس کی مذمت کر دی۔ میں یہ سب اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ پاکستانی عوام کے لیے کر رہا تھا، تاکہ پاکستانی عوام کو جو ہے وہ مہنگائی سے ریلیف مل سکے۔ عمران خان صاحب نے یہ جناب اس وقت کیا تھا جب آپ کو یاد ہوگا کہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ جاری تھی، اور جو عمران خان ہیں وہ جناب بات کر رہے تھے ایک متوازن قسم کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کی، اور پورے ملک کا میڈیا اس وقت کس جگہ پہ کھڑا ہوا تھا، صورتحال جناب آپ کے سامنے ہے۔ دوسری جانب ایک بیان، ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک واٹس ایپ میسج بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے۔ اس کے حقائق اس کے اندر کیا ہیں، اس کے جاننے سے پہلے میں آپ کے سامنے اس کی تفصیلات رکھ دیتا ہوں۔ یہ جناب احمد نورانی صاحب نے بھی شیئر کیا، یہ جناب نورین خانم صاحب نے بھی شیئر کیا، اور صحیح یا غلط کی بات میں ہوگی۔
یہ احمد نورانی صاحب نے بھی لکھا. فی الحال یہ سوچئے کہ اس وقت جو پاکستانی میڈیا ہے وہ کیا دن رات کی کلا بازیاں کر رہا ہے اور جو عام آدمی ہے وہ کیا سوچ رہا ہے. امارات نے قرض واپس مانگ لیا کیونکہ سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ اماراتیوں کو ہضم نہیں ہوا. سعودی عرب نے قرض واپس مانگ لیا کیونکہ سعودیہ کو لگتا ہے کہ ہم نے دفاعی معاہدے کی پاسداری نہیں کی. چین نے قرض واپس مانگ لیا کیونکہ اس کے مسلسل منع کرنے کے باوجود ہم افغانستان سے لڑتے رہے اور امریکہ سے مواشقہ لڑاتے ہوئے چین کو نظر انداز کیا. IMF کا قرض واپس کرنے کا وقت بھی آ رہا ہے اور ری شیڈولنگ مشکل ہے کیونکہ ہم امریکیوں کو بھی ڈیلیور نہیں کر سکے نہ افغانستان میں اور نہ ایران میں. اب تو چین کے دباؤ میں افغانستان سے مذاکرات بھی شروع کر دیے ہیں. یعنی امریکہ کی کیا خواہش تھی افغانستان اور ایران میں ہم ان کو ڈیلیور نہیں کر سکے, ان کی خواہش کیا تھی اس طرف میں جاتا ہوں. اس متوازن انورٹڈ کاماز کے اندر اس متوازن خارجہ پالیسی اور شاندار سفارتکاری کا سارا بوجھ عوام پر اور بہانہ جنگ کا. حالانکہ خود پھدک پھدک کر بتا رہے تھے کہ ایران ہمارے ٹینکر نہیں روکتا بلکہ اندر خانے پاکستان کے کوٹے سے عالمی پیٹرولیم کمپنیوں کا تیل نکلوا کر بھی دہاڑی لگائی گئی ہے اور دہائی دی گئی ہے. جو ملک اس جنگ میں ہماری نسبت کہیں زیادہ متاثر ہوئے ہیں وہاں قیمتوں میں ہماری نسبت کو بہت کم اضافہ ہوا ہے. میں اس کے حقائق کی طرف آپ کو نہیں لے کر جا رہا, میں وہ حکومت کی اور میڈیا کی پالیسی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت ان کی پالیسی کیا ہے اور پاکستان کا ایک عام شخص اس حوالے سے کیا سوچ رہا ہے. اور عام شخص ایسا کیوں سوچ رہا ہے؟ کیونکہ وہ عمران خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے زیادہ مقبول لیڈر کبھی پیدا نہیں ہوا. گاندھی برصغیر پاک و ہند کی کل آبادی کے 65% ہندو آبادی میں مقبول اور قبول تھے. قائد اعظم برصغیر پاک و ہند میں کل مسلم آبادی کے 65% مسلمانوں میں مقبول اور قبول تھے. 35% مسلمانوں نے تو پاکستان ہجرت ہی نہ کی. شیخ مجیب 1971 میں آدھے پاکستان یعنی 50% آبادی میں مقبول اور قبول تھا. بھٹو 1971 میں جو باقی پاکستان کی جو آبادی بچ جانے والی ہے جو مغربی پاکستان کی اس کی کل آبادی کے 35% میں مقبول اور قبول تھا. آج عمران خان پاکستان کی کل آبادی کے کم از کم 80% آبادی میں مقبول اور قبول ہے. کسی سیاسی لیڈر کی ایسی مقبولیت یا قبولیت آج کی دنیا میں شاذ و نادر ہی دیکھی گئی ہے. یہ تمام تر بڑے سرویز ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب یہ ہیں وہ وجوہات کہ جس کی بنا پر ہر صورت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب سے ڈیل کرنا چاہتی تھی. اچھا اب ہوا کیا ہے؟ آج کی بڑی ڈیولپمنٹ کیا ہے بھیا؟ یہ ایک وقت میں یہ انکار سامنے کیسے آیا ہے؟ کیونکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش تھی کہ وہ عمران خان صاحب سے کوئی ڈیل حاصل کریں. اس کے لیے جناب سعودی عرب اور امریکہ کی گارنٹی دکھائی گئی. عمران خان کو کہا یہ گیا کہ جناب ہم امریکہ کی گارنٹی آپ کو دیتے ہیں اور خواہش تھی یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی کہ یہ امریکہ گارنٹی دے. پھر ان کی خواہش پر امریکہ نے یہ گارنٹی دی بھی. کچھ اوورسیز پاکستانیوں کے ذریعے اہم ترین امریکی سفارتکاروں نے پاکستان تحریک انصاف کی فیملی بشرا بی بی تک بھی اور سابقہ جو ان کی اہلیہ جمائمہ خان تک بھی وہاں پہ کچھ برطانوی نمائندوں کے ذریعے یہ پیغامات پہنچائے. عمران خان صاحب تک پہنچے کہ جناب صاف اور شفاف الیکشن کے لیے امریکہ اور سعودی عرب آپ کو آگے چل کر جو ہے وہ گارنٹی دیں گے اور آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کے اوپر راضی ہو جائیں. قومی حکومت فارمولے کی طرف بڑھیں, کچھ عرصے کے لیے خاموشی اختیار کر لیں. وہی ایک فارمولہ کہ پہلے 3 ماہ لندن, اس کے بعد 3 ماہ بنی گالا یا زمان پارک, اس کے بعد پھر اگلے 3 ماہ بعد جو ہے وہ آپ ایک محدود قسم کی سیاسی سرگرمیاں اور اس کے بعد اگلے 3 ماہ جو ہے وہ الیکشن کی طرف جانا. یعنی تقریباً 1 سال کا معاملہ. اس دوران چیف الیکشن کمشنر اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کی تبدیلی, اس قسم کے معاملات. لیکن قومی حکومت کے اوپر آپ بات جو ہے اس طرف لے جائیں اور تنقید اس سائبر رجیم کے اوپر نہ کریں. تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ یہ جو ڈیل عمران خان صاحب کو آفر کی گئی تھی اور اس ڈیل میں جو کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنی گارنٹی دی تھی کہ ہم پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی گارنٹی دینے کو تیار ہیں کہ جب آگے چل کر الیکشن ہوں گے ایسی صورتحال کے اندر کہ اگر عمران خان صاحب ڈیل کرتے ہیں تو صاف اور شفاف نتائج آئیں گے. 2024 کی طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. اور آگے پھر اس میں کچھ مزید اس کی جہتیں تھیں جس میں جناب آگے چل کر یہ جو 28ویں یعنی ترمیم والا بھی معاملہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ مستقبل میں جا کر اسرائیل کو تسلیم کرنے جیسے دیگر کئی معاملات تھے, غزہ بورڈ آف پیس, کہ یہ ساری چیزیں اگلی متوقع طور پر جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے ان کے کھاتے میں جناب یہ ساری چیزیں ڈال دی جائیں اور اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے بری جمع ہو جائے ہمیشہ کی طرح کہ دیکھیے جناب یہ تو عمران خان صاحب نے قبول کیا. اس قسم کے کئی معاملات پہلے بھی جو ہے وہ کیے جا چکے ہیں اور یہ ڈول ڈالا کیا اس قسم کا ایک عمران خان صاحب کو راستہ دکھایا گیا کہ آپ اس صورت میں رہا ہو سکتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی واپسی ہو سکتی ہے. تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب نے امریکہ کی گارنٹی قبول کرنے سے انکار کر دیا.
دیا. عمران خان صاحب نے اس قسم کی ڈیل قبول کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے, اور عمران خان صاحب نے ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ یا تو معاملات کو اس 8 فروری 2024 کے نتائج جو الیکشن کے تھے اس کی جانب لے جایا جائے, پاکستان تحریک انصاف کو فوری طور پر ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ واپس کیا جائے, یا پھر ملک کو فوری طور پر نئے عام انتخابات کی جانب بڑھایا جائے آئین اور قانون کے مطابق صاف اور شفاف ہے. کوئی 6 ماہ کی, 9 ماہ کی یا 1 سال کی قومی حکومت ہم ماننے کو تیار نہیں ہے. فوری طور پر ایک نگران سیٹ اپ بنا کر 3 ماہ کے اندر پاکستان کو نئے الیکشن کی جانب بڑھایا جائے. صرف اسی صورت میں آپ کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کی کوئی نہ کوئی مفاہمت ہو سکتی ہے. یعنی ان تمام تر معاملات پر عمران خان صاحب نے صاف انکار کر دیا ہے, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ امریکی اسٹیبلشمنٹ کو بھی. اب اسی طرح سے دوسرا معاملہ ہے, دوسری جانب یہ جناب امریکہ کی خواہش تھی کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایران کے ساتھ ان کی کوئی نہ کوئی ڈیل کرائے, اور وہاں پر ان کی یہ خواہش تھی کہ جناب پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی گارنٹی ایران کو دی جائے. یہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش تھی کہ ایران کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی گارنٹی دی جائے. اب اس حوالے سے بھی آپ کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس جو ہیں وہ جناب سن لیں. وہ کیا ہیں؟ اطلاعات یہ ہیں کہ ایران نے پاکستان کی ثالثی ذرائع کے مطابق اس ماحول کے اندر قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے. یعنی واضح کر دیا ہے کہ ہم اس امریکہ اور اس اسرائیل کے ساتھ فی الوقت کوئی مذاکرات, ڈیل یا جنگ بندی کرنے کو تیار نہیں, جو کہ اس دوران اہم ترین جب یہ اعلان کیا گیا کہ ہم جنگ بندی کی کوششیں کر رہے ہیں پاکستان کو ثالث کے طور پر بنا کر, تو اس دوران بھی انہوں نے ایران کے اوپر نہ صرف کارروائیاں جاری رکھیں بلکہ اس قسم کے منصوبے بھی بنایا کہ جو ایران کی قیادت ہے ان کے اوپر حملے کیے جائیں. بلکہ اس دوران کچھ ایسی جو ہے وہ انہوں نے جو کہ جنگ بندی کے دوران جو عوامل سامنے نہیں آنے چاہیے تھے وہ بھی امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے سامنے آئے, اور ہمیں اس ثالثی کے اوپر کوئی زیادہ ٹرسٹ نہیں ہے. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جے ڈی وینس جو ہیں امریکی نائب صدر, ان کا وفد 2 بار اسلام آباد آنے کو تیار تھا. ایران کی تاخیر سے مذاکرات مؤخر ہونے کا انکشاف ہوا ہے. اب تاخیر سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ ایران نے انکار کر دیا تھا. یہ پاکستانی جو دفتر خارجہ ہیں ان کے یہ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ 2 مرتبہ امریکی وفد براہ راست مذاکرات کے لیے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں اسلام آباد آنے کو تیار تھا, اور ایران نے وقت مانگا کہ فی الحال ہم ان مذاکرات کے لیے راضی نہیں ہیں. ریزن اس کی یہی تھی کہ وہ ان کے کچھ ریزرویشنز تھیں, ان کے کچھ خدشات تھے اس ثالثی کے اوپر. یعنی فی الوقت انہوں نے انکار کیا. پاکستان نے ریاض میں ہونے والے مذاکرات کے دوران ایران کو مورد الزام ٹھہرانے کی مخالفت کی اور مشترکہ بیان کے اندر تبدیلیاں بھی کرائیں, جس پر بعض خلیجی ممالک نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا. اس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ سفارتی سطح پر ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی, ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان اور پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے درمیان متوازن موقف پر اتفاق پایا گیا. اور پھر آپ یہ دیکھیں نا کس طرح کی خبر دفتر خارجہ نے جاری کی ایک بار پھر سب کو خوش کرنے کے حوالے سے کہ جناب ایران نے مزید وقت مانگ لیا تھا اس لیے نہیں ہو سکے. اور پھر آگے چل کر کہا جا رہا ہے کہ ایران کو کیونکہ مورد الزام ٹھہرایا جا رہا تھا پاکستان نے ریاض میں ہونے والے مذاکرات کے دوران, اس میں پاکستان نے کچھ تبدیلیاں کرائیں جس پر خلیجی ممالک نے ناپسندگی کا اظہار کیا. اب ذرا ان معاملات کے ساتھ جوڑ کر دیکھیے خلیجی ممالک کی ناپسندیدگی کہ یہ جو خبر آ رہی ہے کہ یو اے نے بھی اپنے پیسے واپس مانگ لیے ہیں, اور سعودی عرب نے بھی اپنے پیسے واپس مانگ لیے ہیں, اور چائنا نے بھی اپنے پیسے واپس مانگ لیے ہیں, کیونکہ وہیں پر افغانستان کے ساتھ جونیئر سطح پر مذاکرات کا آغاز ہو چکا تھا, اور جو کچھ پاکستان اور افغانستان کے درمیان چل رہا تھا وہ آپ کے سامنے ہے. اس میں بھی کچھ ممالک ثالثی کرانا چاہ رہے تھے, ایران بھی کرانا چاہ رہا تھا, لیکن پاکستان کا کیا موقف تھا, افغانستان کا کیا موقف تھا, اس قسم کی خبریں بھی چلتی رہیں کہ پاکستان نے کچھ 17-18 کلومیٹر کا جو ایریا ہے افغانستان کا اس کے اوپر قبضہ کر لیا, اور افغانستان نہیں مان رہا تھا کہ یہ جناب ایسی کوئی بات نہیں, یہ علاقہ ہمارے قبضے میں ہے. ایک کنفیوژن پیدا ہوئی, پھر کچھ لوگ پرائیویٹ طور پر بھی افغانستان بھجوائے جانے کی خبریں آئیں, وہاں سے بھی معاملات اس طرح سے نہیں سامنے آ سکے, اور پھر مجبوراً اس قسم کی خبریں بھی سامنے آئیں کہ جناب پاکستان کا متحدہ عرب امارات کا قرض واپس کرنے کا فیصلہ, اور $2 ارب اسی مہینے کے آخر میں ابو ظہبی کو پاکستان واپس کر دے گا. 6% کی شرح سے پاکستان اس پر سود ادا کر رہا تھا. اس رقم کو پہلے سالانہ بنیاد پر رول اوور کر رہا تھا. دسمبر 2025 میں یہ رقم 1 مہینے کے لیے اور پھر 2 مہینے کے لیے رول اوور کی گئی تھی, یعنی 31 مارچ تک. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اسی مہینے کے حوالے سے ہی خبریں ہیں کہ اسی مہینے کے آخر میں, یعنی اپریل کے آخر میں, کیونکہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر یو اے نے اس رقم کی فوری طور پر واپسی کا مطالبہ پاکستان سے
کر دیا تھا۔ اور خبریں جناب آ رہی ہیں کہ پاکستان کی ایران امریکہ کے درمیان ثالثی سے متعلق سوشل میڈیا پر زیر گردش جھوٹی خبروں کی تردید۔ دفتر خارجہ کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں جناب کہ جو خبریں آ رہی ہیں، بریفنگ غلط انداز میں پیش کی جا رہی ہے، ایسی ثالثی نہیں ہو رہی تھی، ثالثی سے انکار نہیں ہوا، یعنی اس قسم کی مکس قسم کی خبریں اس وقت پاکستانی دفتر خارجہ کے ذرائع پہنچا رہے ہیں۔ لیکن صورتحال اس وقت یہ ہے کہ یہ موجودہ صورتحال میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ایک طرف عمران خان صاحب کا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ امریکی اسٹیبلشمنٹ کو بھی انکار، ان کی گارنٹی لینے سے انکار، اور دوسری طرف ایران کا امریکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو انکار، یعنی پاکستان کی ثالثی ماننے سے انکار۔ یہ ایک نئی جہت ہے موجودہ پاکستان کی صورتحال اور خطے کی صورتحال کے حوالے سے، اور آگے چل کر یقینی طور پر اس کے اثرات آئیں گے سامنے، اور اسی حوالے سے ان چیزوں پر غور و خوض کے لیے اجلاس اہم ترین پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہاں طلب کر لیا گیا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔